آپ اس عریش میں آپ سجدے میں یا حی یا قیوم کہہ رہے ہیں اور آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیوں کیا ہے؟ تو ہم میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے علی سنو، 313 ہو ادھر 950 ہے اور 950 کے مقابلے میں 313 ہے۔ میں سجدہ لمبا اس لیے کیا کہ کہیں دل زخمی نہ ہو جائے، کہیں دل زخمی نہ ہو جائے، اس لیے میں نے اتنا لمبا سجدہ کیا۔ ایک سجدہ یہ ہے، دوسرا سجدہ سنیے، مسجد نبوی شریف ہے، میرے سرکار حالت سجدہ میں ہے اور امام حسین کا بچپنا ہے اور حضرت امام حسین پشتے رسالت پہ سوار ہوتے ہیں، پشتے رسالت پہ سوار ہوتے ہیں۔ آپ نے ایک تسبیح نہیں، اور اس جگہ کی نماز میں سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح چل رہی تھی، آپ نے 3 تسبیح نہیں، 5 نہیں، 7 نہیں، انگنت انکاؤنٹلیس بے گنت بہت ساری تسبیحیں پڑھ دی اور پھر حضرت امام حسین سب جو اپنی مرضی سے سرکار کے پشت انور سے نیچے اترتے ہیں، تب جا کر میرے سرکار اپنے سر ناز کو اٹھاتے ہیں۔ سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بدر میں آپ نے سجدہ کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دین زخمی نہ ہو جائے، لیکن مسجد نبوی میں آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیوں کیا ہے؟ میرے آقا کو معلوم تھا میرا نواسا میری پشت پہ سوار ہے، اگر میں کھڑا ہو گیا، اگر میں نے سجدے سے سر کو اٹھا دیا تو میرا نواسا گر جائے گا، اور میرا نواسا ہے کیا؟ ہند کے راجا، ہم سب کے خواجہ، پورے بھارت کے راجا خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں شاہ حسن حسین، بادشاہ حسن حسین، دین حسن حسین، دی پناہ حسن حسین۔ گویا کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، میں نے سجدہ لمبا اس لیے کیا ہے کہ حسین دین ہے، حسین دین کی پناہ ہے، اگر میں اٹھ جاتا تو حسین گر جاتے، اور میں نے اٹھا نہیں، لمبا سجدہ کیا تاکہ دین زخمی نہ ہو جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، زخمی نہ ہو جائے۔ یہ تو 2 سجدے ہوئے، تیسرا سجدہ سنیے، میدان کربلا ہے، 10 محرم الحرام کی تاریخ ہے، حضرت عباس علمدار حضرت سکینہ کی پیاس بجھانے کی خاطر شہید ہو گئے، حضرت اون محمد جامع شہادت نوش فرما چکے، حضرت علی اکبر شہید ہو گئے، حضرت قاسم کی جوانی لوٹی جا چکی ہے، حضرت زہیر بن قیل بچنی وہ شہید ہو گئے، امام حسین کے بچپنے کا ساتھی حبیب ابن مظاہر وہ بھی شہید ہو گئے، حضرت علی کے بہت سارے شہزادے ابو بکر، عمر، عثمان، یہ سب کے سب شہید ہو گئے، کوئی امام عالی مقام کے سامنے اب بچا نہیں ہے، نہ علی اکبر ہے، نہ عباس ہے، نہ قاسم ہے، نہ اولو محمد ہے، نہ علی اصغر ہے، کوئی بچا ہوا نہیں ہے۔ ہم میدان کربلا میں تنے تنہا میرا حسین ہے، میدان کربلا میں تنے تنہا بھوسا گائے مصطفیٰ ہے، میدان کربلا میں تنے تنہا وہ فاطمہ کا لال ہے، میدان کربلا میں تنے تنہا وہ علی کا پیارا ہے، میدان کربلا میں تنے تنہا وہ غوث اعظم کا امام ہے، میدان کربلا میں تنے تنہا وہ خواجہ غریب نواز کا امام ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا امام ہے، امام احمد سری سختی کا امام ہے، امام زین العابدین کا امام ہے۔ میدان کربلا میں اب کوئی بچا نہیں ہے، ادھر سے ابن زیاد کی جانب سے اعلان ہوتا ہے، عمر ابن سعد کی جانب سے اعلان ہوتا ہے، اے حسین کیا ہاشمی جوانوں کے کیا غیرت مر چکی ہے؟ کیا اب کوئی جوان نہیں ہے جو مقابلے میں آئے؟ کیا کوئی اب شہزادہ نہیں ہے مقابلے میں آئے؟ اتنا غیرت دلایا جا رہا تھا، تنہا میرا امام کھڑا ہے میدان کربلا میں، اور جب امام عرش مقام میدان کارزار میں جاتے ہیں، آپ نے دل نواز خطبہ دیا اور آپ نے تمام کوفیوں کو مخاطب کر کے کہا، اے کوفی کیا یہ تیرا خط نہیں ہے؟ کیا یہ تیرا خط نہیں ہے؟ کیا یہ تیرا خط نہیں ہے؟ سب کو نشاندہی کر کر کے میرے امام نے سب کو بتایا یہ تیرا لکھا ہوا مکتوب ہے، یہ تیرا نوشتہ ہے، یہ تیری تحریر ہے۔ گویا کہ امام علی مقام دل نواز خطبہ دیتے ہیں، عمر ابن سعد کہتا ہے کہ حسین ارے یزید کی بیعت کرو یا نہیں تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، لیکن سب سے پہلا تیر سنان نے چلایا اور حضرت امام علی مقام مد مقابل ہوتے رہے، اور آخر میں آپ نے شہادت کا جام نوش کیا، اور آخر میں آپ نے اپنے شاہ سے کہا اے عمر ابن سعد سن لے آج کون سی تاریخ ہے؟ اس نے کہا جمعے کا دن ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جمعے میں آج کیا ہو رہا ہوگا؟ تو عمر ابن سعد نے کہا کہ امام خطبہ دے رہے ہوں گے۔ حضرت امام عرش مقام فرماتے ہیں عمر ابن سعد جاؤ ابن زیاد سے اور یزید سے کہہ
کربلا میں تیرے نانا کا نام نہیں میرے نانا کا نام لیا جا رہا ہے، تیرے بابا کا نام نہیں میرے بابا علی کا نام لیا جا رہا ہے، تیری ماں کا نہیں میری ماں فاطمہ کا نام لیا جا رہا ہے، تیرے بھائی کا نہیں میرے بھائی حسن کا نام لیا جا رہا ہے، تیرا نام نہیں صحابی رسول کا نام لیا جا رہا ہے۔ جاؤ یزید سے کہہ دینا تو بچ کر مر گیا اور حسین کٹ کر جی گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن خیمہ آبادی، جشن شادی خیمہ آبادی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کربلا کی زمین نے امام حسین کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، یزیدیوں نے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، آسمان نے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، لیکن سر کو سجدہ سے اٹھاتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ میں نے پوچھا اے میرے امام آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیوں کیا ہے؟ تو میرے امام فرماتے ہیں عالم ارواح میں جواب دیتے ہیں بدر میں میرے نانا نے سجدہ لمبا کیا تاکہ دین زخمی نہ ہو جائے، مسجد نبی میں میرے نانا نے سجدہ کیا تاکہ دین زخمی نہ ہو جائے، آج اپنے نانا کی سنت کو ادا کر رہا ہوں اور حسین لمبا سجدہ کر رہا ہے تاکہ دین زخمی نہ ہو جائے۔ گویا کہ پتہ چلا یہ دین وہ سجدہ ہے جس سے انقلاب پیدا ہوتا ہے اور اسی سے اسلام کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ لہذا اے میرے بھائیوں آپ بھی حسین اعظم کے ماننے والے ہو، آپ بھی شہید اعظم کے چاہنے والے ہو، آپ بھی کربلا والوں کے ماننے والے ہو، آپ کے اوپر بھی ضروری ہے کہ آپ سجدہ کرو تاکہ اللہ راضی ہو اور اس کا رسول راضی ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب سنیے فارسی کا ایک قاعدہ ہے اگر قدر نہ توانت قصت تمام کو، میں تیاری واری کر کے آتا ہوں، اللہ کا کرم ہے اور آپ حضرات کی دعائیں ہیں، میں چونکہ آپ کے گاؤں میں پلا ہوں اور حضرت علامہ یونس رضا صاحب کی بلا علیمی کی شفقتیں اگر پدر نہ توانت قصت تمام کلت، جو کام کبھی ماں باپ نہیں کرتے بیٹا کر دیا کرتا، جو کام کبھی ماں باپ نہ کر سکے وہ بیٹا کر دیا کرتا۔ اب اس کی ایک نظیر سنیے، ایک ہوتا ہے پوت اور ایک ہوتا ہے کپوت اور ایک ہوتا ہے کپوت۔ پوت اس کو کہتے ہیں جو ماں باپ کی عزت ہو، اس کو نہ گھٹائے نہ بڑھائے، جو ہے وہ سلامت رکھے، اس کو پوت کہا جاتا ہے شاباش صاحب۔ اور ایک ہوتا ہے کپوت جو ماں باپ کی عزت ہو اس کو گھٹا دے۔ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہے، کاتب وحی ہے، قرآن انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا۔ اب جو حضرت امیر معاویہ کی شان میں تبرہ کرے اس کو چاہیے کہ دوسرا قرآن پڑھے، اس لیے کہ قرآن کے لکھنے والے بہت سارے صحابہ ہیں، ان میں سے حضرت امیر معاویہ بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ یزید کے باپ ہے حضرت امیر معاویہ، انتقال سے پہلے آپ نے اپنے بیٹے یزید سے فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے کفن میں سرکار کی یہ پیرہن شریف ہے، اسے ڈال دینا، سرکار کے ناخن کرم ہے اسے ڈال دینا تاکہ اس کی برکتوں سے میں مستفیض ہوتا رہوں۔ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا، یزید کو باپ کی وصیت یاد آ گئی، یزید کو باپ کی وصیت یاد نہ رہی اور ساری عزت جو کمائی گئی تھی اس نے من میں میٹ کر دیا ہے۔ اسی کو کپوت کہا جاتا ہے، یزید کپوت اولاد ہے، اور ایک ہے سپوت، اور سپوت کی مثال آپ سن لیجئے۔ حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا رب کی بارگاہ میں دعا کرتی اور سجدہ کرتی اور دعا کرتی کہ اے مولا تو نے کتنی چھوٹی چھوٹی راتیں بنائی ہے کہ تیرے محبوب کی محبوبہ بیٹی دل کھول کر کے عبادت نہیں کر سکتی ہے۔ آپ تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھ لیجئے، کبھی حضرت فاطمہ کی خاطر رات لمبی نہیں بنائی گئی ہے، بلکہ جو رات تھی وہی رات تھی، اور اسی رات میں وہ عبادت کرتی تھی۔ وہ ہے کہ حضرت فاطمہ کی دل کی تمنا تھی ایک رات ایسی بنے جس میں فاطمہ دل کھول کر کے عبادت کر سکے، لیکن آپ کی خاطر کبھی رات لمبی نہیں ہوئی ہے، لیکن آپ کا بیٹا امام حسین نے آپ کی خواہشوں کی تکمیل میدان کربلا میں کیا۔ آپ کی مرضی تھی لمبا سجدہ کرے، آپ کی مرضی تھی دل کھول کر کے عبادت کرے، امام حسین نے میدان کربلا میں اتنا لمبا سجدہ کیا ہے اور باپ اور ماں کی خواہشوں کو تکمیل کیا ہے۔ اسی کو سپوت اولاد کہا جاتا ہے، اسی کو سپوت کہا جاتا ہے۔ پتہ چلا کہ اے لوگوں آپ اپنے ماں باپ کے کپوت
تقریر ہے. اتنی تقریر سننے کے بعد ایک نوجوان کہے گا حضرت امام حسین نے نانا کے دین کو بچانے کی خاطر میدان کربلا میں سجدہ کیا. چلیے آج سے میری غلطی ہوئی وہ ہوئی، اب دوبارہ غلطی نہیں کروں گا سجدہ کیا کرنا پڑے گا. آ گئے امام صاحب قبلہ کی بارگاہ میں، حضرات اب میں سجدہ کروں گا، سجدہ کرنے کے لیے کیا کیا کرنا پڑے گا. حضرت علامہ یونس رضا صاحب قبلہ علیمی نے فرمایا اگر ناپاک ہو تو پہلے پاکی حاصل کرو، اور اگر پاک ہو تو دونوں ہاتھ کو دھو لو کہنگیوں سمیت، چہرے کو دھو لو اپنی استیاب، چوتھائی سر کا مسح کرو، دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو، اور وضو کر کے تم مسجد میں جاؤ سجدہ کرو. ایک نوجوان طریقہ سننے کے بعد فوراً مسجد میں پہنچا اور حضرت نے جیسا فرمایا ویسا وضو کر لیا، اور وضو کرنے کے بعد اتفاق سے مسجد میں کام لگا ہوا تھا. نوجوان آگے بڑھتا جا رہا ہے، اس کی نظر محراب مسجد پہ پڑی تھی، نیچے پتھر پڑا ہوا تھا. نوجوان کی انگلی ٹکراتی ہے پتھر سے اور خون بہہ گیا. فوراً اپنی انگلی کو پکڑ کر حضرت امام صاحب قبلہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا حضرت میرا پاؤں زخمی ہو گیا ہے، اب میں سجدہ کر سکتا ہوں. حضرت نے فرمایا جی نہیں، اب تم سجدہ نہیں کر سکتے ہو، اس لیے کہ پہلے تیرے جسم سے پہلے تیرے زخم کی جگہ سے خون بہ چکا ہے. اور کہاں تک بہ گیا ہے؟ شاہد ہدایت فرماتے ہیں الی ما یلحقہ التطہیر، وہاں تک بہ جائے جہاں تک پاک کرنے کا حکم ہے. گویا کہ ہم نوجوان نے کہا امام صاحب اب دوبارہ سجدہ کرنے کے لیے کیا کیا کرنا پڑے گا؟ حضرت نے فرمایا دوبارہ وضو، پہلے جو زخم ہے اس زخم پہ پٹی باندھو، اس کی صفائی کرو اور دوبارہ وضو کرو اور زخم کی جگہ پہ مسح کرو، اب تب جا کر سجدہ کرو. نوجوان نے کہا حضرت آپ نے میرے لیے اتنا فرمایا، تھوڑا سا زخم سے خون نکل گیا تو آپ نے دوبارہ وضو کروا دیا ہے، لیکن میدان کربلا میں ایک زخم نہیں ہے، تینوں کا زخم الگ ہے. تلوار کا زخم الگ ہے، نیزے کا زخم الگ ہے، برچھیوں کا زخم الگ ہے، زخم پہ زخم ہے، نہ جانے کتنے زخم ہے امام حسین کے بدن پہ. اور ایسی صورت میں میرے امام سجدہ فرما رہے ہیں اور میرے جسم میں تھوڑا سا زخم آ گیا تو آپ نے فرمایا دوبارہ وضو کرو. یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا ہے. حضرت نے فرمایا سن لو، سجدہ کی دو قسم ہے، ایک ہے سجدہ عبادت اور ایک ہے سجدہ محبت. سجدہ عبادت کے لیے پانی سے وضو بنانے کی ضرورت ہے اور سجدہ محبت کے لیے اپنے خون میں نہانے کی ضرورت ہے. نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. اور ایک بات اور سن لیجیے، ایک بشر کے لیے جو ممکن ہے اللہ نے ساری خوبی میرے نبی کو دیا، ساری خوبی میرے نبی کو عطا فرمایا. خدا نے ایک محمد میں دے دیا سب کچھ. کریم کا کر میں بے حساب کیا کہنا، اور اس شان کا دنیا میں کوئی آیا نہیں ہے. وہاں جسم نہیں ہے تو یہاں سایہ نہیں. آپ نے سنا نا، سایہ نہیں ہے. ایک بشر کے لیے جو ممکن ہے اللہ نے ساری خوبی میرے نبی کو عطا فرمایا. بہت گہرائی اور تحقیق میں مزہ آتا. اب تھوڑا سا اگر پھسل گیا تو بہا کیا ایمان خطرے میں ہے. جب ساری خوبی اللہ نے نبی کو دیا تو شہادت بھی ایک خوبی ہے کہ نہیں؟ شہادت بھی ایک خوبی ہے نا. کہ جنگ میں میرے نبی شہید ہوئے، جنگ بدر میں، جنگ احد میں، تبوک میں، خندق میں، کس جنگ میں میرے نبی شہید ہوئے؟ جب ساری خوبی اللہ نے نبی کو دیا تو شہادت والی خوبی کہاں ہے؟ لیکن حضرت شہادت والی خوبی کہاں ہے؟ اور قرآن فرماتا ہے واللہ یعصمک من الناس، اے مصطفیٰ اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا. قرآن کا بات ہے نا، اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا. جب قرآن نے کہا دیا ہے مصطفیٰ اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا تو کسی کی مجال کہاں ہے کہ تلوار چلا دے؟ کسی کی مجال کہاں ہے کہ شہید کر دے؟ کسی کی مجال کہاں ہے کہ گردن اڑا دے؟ اور اگر کسی نے تلوار چلائی
تو معاذاللہ اللہ کا یہ وعدہ جھوٹا ہو جائے گا، جو کہ محال ہے، اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ پتہ چلا کہ شہادت والی خوبی میرے نبی کو آتی ملی تو کیسے ملی؟ اس لیے کہ اللہ نے ایک بشر کے لیے جو ممکن ہے اللہ نے ساری خوبی میرے نبی کو دیا ہے، تو یہ شہادت والی خوبی کہاں سے حاصل ہو گئی؟ آخر میرے نبی کو شہادت کا منصبہ ملے گا تو کیسے ملے گا؟ تو کہا گیا الولد سر لابی، بیٹا باپ کا سایہ ہوتا ہے، بیٹا باپ کا سایہ ہوتا ہے۔ اور جب بیٹا باپ کا سایہ ہوتا ہے تو میرے سرکار کے بیٹے طیب الطاہر اولاد نبینا یہ تو بچپنے کے عالم میں انتقال کر گئے، نابالغیت کے عالم میں بالغ ہوئے ہی نہیں، تو پھر سایہ کیسے ہوا؟ میرے سرکار کے بیٹے جو تھے طیب الطاہر یہ بالغ ہوئے ہی نہیں اور انتقال کر گئے، تو سایہ کیسے؟ پھر شہادت کا ظہور کیسے؟ قرآن فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تم مردوں میں سے، محمد تم بالغوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ اور جب اللہ نے فرمایا محمد تم بالغوں میں سے کسی کے باپ نہیں، یہ کتنے کمزور دیوبندی وہابی جو اپنے سے بڑا بھائی تصور کرتے ہیں۔ ارے قرآن باپ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہ بڑا بھائی کہتے جا رہا ہے، یہ اپنے سے بڑا بھائی کہہ رہا ہے۔ نعوذ باللہ، میں نے کہا کہ اے قرآن جب بڑا بھائی نہیں باپ کہیں گے نہیں تو کیا کہیں گے؟ تو قرآن آگے اعلان فرماتا ہے ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے اور آخری نبی ہے۔ گویا کہ نبی کو ہم کہیں گے تو یا رسول اللہ کہیں گے، یا حبیب اللہ کہیں گے، یا نبی اللہ کہیں گے، اور یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے، اس اچھوں سے اچھا ہمارا۔ سبحان اللہ۔ بیٹا باپ کا سایہ، بیٹا باپ کا سایہ ہوتا ہے۔ ابھی مرتبہ میں تقریر کر رہے تھے، منظر چیک ہے نا آپ کے یہاں آتے ہوئے کھسی وغیرہ لینے، اس کے یہاں محفل تھی، اس کا بھی بازا ایسے بیٹا باپ کا سایہ ہوتا ہے۔ اور جب بیٹا باپ کا سایہ ہوتا ہے، میرے سرکار کے اولاد نرینہ نابالغیت میں انتقال کر گئے تو پھر سایہ کیسے؟ اچھا یہ بھی سن لیجئے، میرے سرکار کے جو بیٹے ہوئے ہیں وہ نابالغ ہی میں کیوں مر گئے، کیوں انتقال کر گئے، اس کی وجہ بھی سن لیجئے۔ اگر بالغ ہوتے تو دو حال سے خالی، علامہ جبریل صاحب اگر بالغ ہوتے تو دو حال سے خالی نہیں، یا تو نبی ہوتے یا تو نبی نہیں ہوتے، یا تو نبی ہوتے یا تو نبی نہیں ہوتے، اور نبی ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، تو نبی ہو ہی نہیں سکتے۔ اور نبی اگر نہیں ہوتے تو کوئی اعتراض کر سکتا تھا۔ کچھ نبی ایسے ہیں جو خود بھی نبی ہیں، ان کے بیٹے بھی نبی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام خود بھی نبی، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام نبی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بھی نبی، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل بھی نبی، حضرت اسحاق بھی نبی۔ پتہ چلا کہ کچھ نبی ایسے ہیں جو خود بھی نبی ہے اور ان کے بیٹے بھی نبی ہے، اور نبی کے بیٹے اگر بالغ ہوتے تو نبی تو ہو نہیں سکتے ہیں، اور اگر نبی نہیں ہوتے تو کوئی کہہ سکتا تھا وہ نبی جن کے خود بھی نبی اور ان کے بیٹے بھی نبی، مگر یہ نبی ایسے نبی ہے، یہ خود تو نبی ہے لیکن ان کے بیٹے نبی نہیں ہے، تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ اس نبی کا مرتبہ زیادہ ہے جو خود نبی ہے اور ان کے بیٹے نبی ہے بنسبت اس نبی کے جو خود تو نبی ہے مگر بیٹے نبی نہیں ہے۔ تو اللہ نے میرے نبی کے بیٹوں کو نابالغیت کے عالم میں موت دے دیا تاکہ اعتراض ہی سبحان اللہ۔ 20,000 کی تقریر نہ کر رہے ہیں، 20,000 کی تقریر کر رہے ہیں، بلائیے مقرر کو، نابالغیت کے عالم میں ہی انتقال کر رہے ہیں تاکہ یہ اعتراض ہی ختم ہو، تاکہ اعتراض۔ اب بیٹا باپ کا سایہ ہوتا تو میرے سرکار کی شہادت کا ظہور ہو کیسے؟ تو کہا گیا ہے حسن و حسین کی شہادت یہ حقیقت میں میرے نبی کی شہادت ہے۔ حسن و حسین کی شہادت میرے نبی کی شہادت ہے، اور حسن و حسین کی شہادت کیا ہے؟ کہا گیا ہے کہ میرے نبی حضرت امام حسن سر سے لے کر سینہ تک نبی کی طرح، اور امام حسین سینہ سے لے کر پاؤں تک نبی کی طرح۔ نواسے دو، شہادت کی قسمیں دو، ایک چھپی شہادت ایک چھپی شہادت، ایک چھپی شہادت ایک چھپی شہادت۔
امام حسن نے زہر کا پیالہ پیا، آج تک دنیا کو معلوم نہیں ہے کہ زہر کس نے دیا، یہ چھپی ہوئی شہادت ہے۔ اور امام حسین نے ایک شخص ہجری میں کربلا کے میدان میں نہر فرات کے کنارے یزید عمر بن سعد بن زیاد کے فوج نے امام حسین کو شہید کیا۔ بچہ جانتا ہے کہ امام حسین کو شہید کس نے کیا، یہ چھپی ہوئی شہادت ہے۔ پتہ چلا کہ نواسے دو ہیں، ایک بڑے نواسے ایک چھوٹے نواسے، شہادت کی قسمیں دو ہیں، ایک بڑی شہادت ایک چھوٹی شہادت۔ بڑا نواسا اوپر سے نبی کی طرح، چھوٹا سا نواسا نیچے سے نبی کی طرح، اور شہادت میں تو تشابہ میں یہ ہے، لیکن شہادت میں سنیے، بڑے نواسے کو چھوٹی شہادت، چھوٹے نواسے کو بڑی شہادت۔ اور یہ میں نہیں، بریلی کے تاجدار پکار اٹھے، بریلی کے تاجدار پکار اٹھتے ہیں کہ بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں کہ صاف شکل پاک ہے، دونوں کے ملنے سے آیا، خط توأم میں لکھا ہے، یہ تو ورقہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ خط توأم کس کو کہتے ہیں؟ توأم مانے جڑوا، خط مانے تحریر، توأم مانے جڑوا تحریر۔ جیسے ہی ہمارے سامنے بلب جل رہا ہے نا، بلب، اس بلب کو اگر اردو میں لکھیں گے تو با لام با، اسی لیے لکھا جائے گا با لام با۔ اس بلب کو ادھر سے پڑھو تو بلب ہے، ادھر سے پڑھو تو بلب ہے کہ نہیں ہے؟ اسی کو خط توأم کہا جاتا ہے، جڑوا تحریر۔ کیا سمجھے؟ اگر نبی سے دونوں نواسے کو الگ کر دو تو حسن و حسین سمجھ میں آئے، لیکن دونوں کو ملا دو تو سراپا رسول سمجھ میں آ جائے۔ صاف شکل پاک ہے، دونوں کے میلے سے آیا، خط توأم میں لکھا ہے، یہ دو ورقہ نور کا۔ پتہ چلا کہ حسن و حسین کی شہادت یہ حقیقت میں میرے سرکار کی شہادت۔ سبحان اللہ۔ گردن کٹی حسین کی، شہادت رسول کی۔ سینہ چھلے ہوا حسین کا، شہادت رسول کی۔ بازو کٹے حسین کے، شہادت رسول کی۔ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں نے کہا آپ نے 1 مہینہ پہلے ابھی قربانی کیا، میرے آقا سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ما هذه العزائم، اے میرے آقا یہ قربانیاں کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہوا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مینا کی وادی میں چھری لے کر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی گردن پہ چھری چلا رہے تھے، گردن کٹ نہیں رہی، گردن کٹ نہیں رہی۔ جلال میں آ کر جب دوسری بار چھری چلاتے ہیں تو رب کا اعلان ہوتا ہے جبریل جنتی دمبا لے کر جاؤ، اس لیے کہ ابراہیم کی چھری اب پہنچے گی تو کاٹ ہی دے گی۔ حضرت جبریل نے برق رفتاری دکھایا اور جنتی دمبا لے کر آئے، حضرت اسماعیل کو ہٹایا، حضرت جنتی دمبا کو لٹایا، حضرت ابراہیم کی چھری چلی، گردن کٹ گئی۔ آپ مسکرانے لگے کہ میری قربانی قبول ہو گئی، لیکن نگاہ سے جب پٹی ہٹاتے ہیں تو دیکھ رہے ہیں اسماعیل مسکرا رہے ہیں اور جنتی دمبا ذبح ہو گیا ہے۔ اب ایمانداری سے میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں، مینا میں ذبح ہوا کون؟ حضرت اسماعیل کی جنتی دمبا؟ ارے مینا میں ذبح ہوا کون؟ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کی جنتی دمبا، جنتی دمبا۔ اور جو راہ خدا میں ذبح ہو اسی کو ذبیح اللہ کہا جاتا ہے۔ جو راہ خدا میں ذبح ہو اسی کو ذبیح اللہ کہا جاتا ہے۔ جو راہ خدا میں جنتی دمبا ذبح ہوا تو جنتی دمبا کو ذبیح اللہ کہنی چاہیے، لیکن حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کہیں گے آپ کہیں گے جنتی دمبا کا ذبح ہونا یہ حقیقت میں حضرت اسماعیل کا ذبح ہونا ہو۔ پیائے نہیں اے لوگوں، حضرت امام حسن نے زہر کا پیالہ پیا، حضرت امام حسین نے جام شہادت نوش کیا، گویا کہ حسن و حسین کی شہادت یہ حقیقت میں میرے نبی کی شہادت۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی آیت ہے نا، میں یطیع رسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کیا گویا اس نے اللہ کی اطاعت کیا، گویا کہ رسول کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کہا گیا۔ دوسری جگہ قرآن فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اے نبی آپ کنکری جب پھینک رہے تھے تو کنکری آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے۔ گویا کہ نبی کے پھینکنے کو اللہ کا پھینکنا کہا گیا۔ بیان نہیں، حسن و حسین کی شہادت یہ میرے سرکار کی شہادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چند جملے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، پہلے مجھ کو پھر سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اخیر بات شادی کے تعلق سے میں یہ کہہ کر گزر جاؤں
शादी की महफिल है, चूंकि मैंने कहा थोड़ी सी रोशनी, आज हर नौजवान के दिल की तमन्ना है कि मैं शादी करूंगा एक नौकरानी लेकर।